السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تحویل، یعنی جب ماں باپ کے درمیان طلاق ہو جائے، وہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے، تو بچوں کی تحویل کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوتا ہے، ماں یا باپ؟ اس چیز کو ہم قرآن و سنت اور اس کے عدالتی فیصلوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ زیادہ حق فائق حق کس کا ہوتا ہے۔ پہلے میں بیان کروں گی سنن ابو داؤد کی ایک روایت، جس میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیٹ اس بچے کے لیے ٹھکانہ، میری گود اس کا گہوارہ اور میرا سینہ اس کی سیرابی کا باعث تھا، لیکن اس کا باپ اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو اپنا نکاح نہ کر لے تو ہی اس کی پرورش وغیرہ کی حقدار ہے۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ ام عاصم کو طلاق دے دی۔ عاصم ان کے پاس تھے، جو کہ ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور بچے کو گود میں لینا چاہا۔ اسی کشمکش میں بچہ رو پڑا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں کا دلاسا، اس کی گود اور اس کی بو بچے کے لیے تم سے زیادہ اچھی ہے، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے اور اپنے لیے خود انتخاب کرے۔ اسلامی نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بچے کی حضانت کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہوتی ہے۔ عدالت میں جب بچوں کی حضانت کے مقدمات لائے جاتے ہیں تو عدالت اس وقت حالات و واقعات اور ہر طرح کے بچے کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتی ہے۔ گارڈین کورٹ بچے کے لیے ماں باپ کی طرح ہی سوچتی ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اولین ترجیح بچے کا مفاد ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، دونوں کی عمر، حالات و واقعات اور ماں باپ کو دیکھتے ہوئی عدالت کسی بھی قسم کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ایک والد بچے سے ہر طرح سے لا تعلق رہا ہو اور پھر اچانک بچے کی تحویل مانگ لے تو عدالت ایسے کسی کو بھی بچے کی تحویل نہیں دیتی۔ یہاں پر عدالت اپنا عدالتی ذہن کار فرما لاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ ماں باپ میں سے کون بچے کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کس کے پاس رہنا بچے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ماں دوسری شادی کر لے تو پھر بچے، خاص طور پہ لڑکی کے لیے، عدالت یہ دیکھتی ہے کہ سوتیلا باپ، یعنی جس سے اس نے ماں نے شادی کی ہے، اس کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ جیسا کہ 2018 میں ایک مقدمہ عدالت میں آیا جس میں عدالت نے کہا کہ نابالغ بچی اپنی عمر کے 8 سال سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی 8 سال سے زائد ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اس کا اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا، جو کہ اس کے لیے اجنبی تھا، بالکل صحیح نہیں ہے۔ آئینی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ محض دوسری شادی کی وجہ سے ماں کو بچوں کی تحویل سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے ایک فیصلے میں یہ بھی قرار دیا تھا کہ دوسری شادی یا غربت کی وجہ سے ماں کو بچے کی حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے 2 بالکل اپوزٹ کیس اس لیے بھی بتائے ہیں کہ ہر کیس کے حالات اور واقعات الگ ہوتے ہیں۔ کسی کیس پہ ایک فارمولا اپلائی ہو جاتا ہے لیکن دوسرے پہ نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں اپنے فیصلوں میں واضح طور پہ کہا ہے کہ نان و نفقہ فراہم کرنا، یعنی خرچہ فراہم کرنا، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پھر چاہے بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس، نفقہ والد ہی ادا کرے گا۔ ایک عدالتی فیصلے میں ہے کہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کا نفقہ اس کے والد کے ذمے فرض ہو جاتا ہے۔ ماں کو حوالگی سے عدالت اس وجہ سے محروم نہیں کر سکتی کہ ماں غریب عورت ہے یا ماں کا کام جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ ماں کا کام صرف تربیت کرنا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا ہرگز نہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا، صرف اس وجہ سے ماں کو بچے کی حوالگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک غریب خاتون ہے، بلکہ عدالت نے اپنے ایک 2018 کے فیصلے میں کہا، اگر ماں غریب ہو اور باپ بیمار ہو تو بچے کی پرورش دادا کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر دادا بھی بہت غریب ہو اور نان و نفقہ نہ ادا کر سکتا ہو تو لاہور کی ایک عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ اگر باپ دادا بہت غریب ہیں اور نابالغ کا خرچہ نان و نفقہ نہیں اٹھا سکتے تو فیملی کورٹ باپ اور دادا کو جیل بھیجنے کی بجائے زکوٰۃ کونسل یا بیت المال کو ہدایت دے گی کہ وہ نابالغ کو خرچہ ادا کریں، یعنی پھر ذمہ داری ریاست کی آ جائے گی۔
بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ صرف ماں کو سبق سکھانے کے لیے بچوں سے ماں کو محروم کر دیتے ہیں۔ عدالت میں ایک ایسا ہی کیس آیا جس میں عدالت نے کہا کہ ماں کی گود خدا کا گہوارہ ہے، اس لیے چاہے ماں دوسری شادی کیوں نہ کر لے پھر بھی اسے بچوں کی حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی دوسری شادی کے باوجود بھی بچے کو ماں سے نہیں چھینا جا سکتا۔ بعض اوقات والدین کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہو جاتا ہے جس میں جائیداد، نان و نفقہ یا تحویل کے متعلق معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ ایسے کسی بھی معاہدے کو عدالت نہیں مانتی۔ ایک فیصلے میں عدالت نے کہا بچے کی تحویل کے لیے والدین کے درمیان کوئی بھی پرائیویٹ معاہدہ یا سمجھوتے کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ صرف کسی معاہدے کی بنا پر ماں باپ میں سے کسی کو بھی بچے کی تحویل سے روکا نہیں جا سکتا۔ باپ کو بچوں سے ملاقات کا پورا حق حاصل ہے کیونکہ فطرتی سرپرست وہی ہوتا ہے۔ اس لیے عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں کہا باپ اگر چاہے تو دونوں عیدوں، بچے کی سالگرہ، محرم، والد کی سالگرہ، گرمیوں کی چھٹیاں اور سردیوں کی چھٹیوں پر ماں سے نابالغ کی تحویل لے سکتا ہے۔ ماں کے بعد نانی کا ایسا رشتہ ہے جس کو بچے کی حضانت عدالت بخوشی دے دیتی ہے، مگر اس کے لیے بھی حالات و واقعات اور بچے کا مفاد پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر نانی عمر رسیدہ ہو یا ماحول بچے کے لیے ٹھیک نہ ہو تو نانی کی بجائے باپ کو حق حضانت مل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں کہا تھا ماں کی وفات کے بعد بچوں کی تحویل کا حق نانی کی بجائے باپ کا ہے، یعنی والد زیادہ پریفرنس رکھتا ہے۔ عدالت نے ایک اور فیصلے میں قرار دیا ماں کے پاس بچوں کی تحویل کے لیے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی تحت داد رسی موجود ہوتی ہے، یعنی ریمیڈی موجود ہوتی ہے، اور ان کو استعمال کرنے کا حق ہر طرح سے حاصل ہے۔ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر 7 سال کے بعد بچے کی حضانت کا حق والد کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بچے کی فلاح و بہبود اور مصلحت والد کے ساتھ رہنے میں ہے یا خالہ کے ساتھ۔ حالات و واقعات سے یہ بات سامنے آئی تھی اس کیس میں کہ باپ بچے سے اس کے بچپن سے ہی لا تعلق رہا، اور اب جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا تو والد نے بچے کی خالہ، جس نے بچے کی ماں کی وفات کے بعد اس کے معاہدے پر اس پہ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے تحت بچے کی پرورش کی تھی کہ باپ مستقبل میں اس سے بچہ کبھی نہیں مانگے گا، مگر جب خالہ نے بچے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بچے کا نان و نفقہ مانگا تو والد نے بچے کو واپس مانگ لیا۔ عدالت نے کہا کہ ابھی تک خالہ نے ہی اس کی نگہداشت کی ہے، اس لیے اس کا وجود تربیتی نقطہ نظر سے بچے کے لیے بہتر ہے۔ بچہ خالہ کے پاس ہی رہا مگر باپ کو اس کے جو بچے سے ملنے کے حق سے محروم نہیں کیا گیا۔ 2003 میں ایک مقدمہ عدالت میں پیش ہوا جس میں ایک آدمی نے 3 کمسن بچوں کو ماں کے سپرد کرنے کا، ایک خاوند سے 3 سپرد بچے جو تھے، عدالت نے کہا کہ وہ نہیں دے سکتی۔ عالی عدالت نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا، مگر سپریم کورٹ نے اپیل کو تسلیم کیا اور بچے ماں کے حوالے کر دیے کیونکہ والد ان سے نہیں چھین سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کے یہ ہائی کورٹ کے جو ہے اس نے بھی اس فیصلے کو قائم رکھا۔ باپ نے زور ڈالا کہ بچوں کی مصلحت اور فلاح و بہبود میرے ساتھ رہنے میں ہے، اور ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ اس عورت کا، یعنی اس کی سابقہ بیوی کا، کسی دوسرے غیر آدمی سے تعلقات ہیں، نیز وہ ایک جاہل عورت ہے جس کے پاس آمدنی کے بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آدمی کے الزامات درست نہیں کیونکہ وہ خاتون تعلیم یافتہ ہے اور اس کی آمدنی بچوں کی باپ کی آمدنی سے کم ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بچوں کو تعلیم دلا سکتی ہے اور ان کی نگہداشت کر سکتی ہے۔ مزید اس خاتون نے طلاق کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، اس لیے ہائی کورٹ نے اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ باپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے قرار دیا کہ درخواست گزار اپنے الزامات میں جھوٹا ہے اور بچوں کی فلاح و بہبود ماں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اسی طرح 2004 میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوئی اور کمسن بیٹی جس کی عمر 2 سال تھی، اس کی حضانت کے لیے باپ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ بچی کو اس کے حوالے کیا جائے، اور عدالت نے کہا کہ بچی باپ کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتی ہے، اس لیے اسی کی نگہداشت میں رہے گی۔ یہ مقدمہ سپریم کورٹ تک گیا جس میں اس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمسن بچی ہنا سلطان
عرف ام رومان، جس کی عمر 2 سال ہے، کی مصلحت اور فلاح و بہبود اور انصاف جو ہے وہ ماں کے پاس رہنے میں ہے۔ اس لیے پٹیشن کو اپیل میں تبدیل کیا گیا اور اس فیصلے کے ساتھ مقدمے کو خارج کیا گیا کہ کمسن ہنا جو ہے، جو صرف 2 سال کی ہے، وہ ماں کے پاس رہے گی۔ عدالت کے ان فیصلوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جن بنیادی باتوں کو فیصلوں کا دار و مدار بنایا جاتا ہے وہ بچے کی دیکھ بھال، نگہداشت اور فلاح بہبود ہے۔ نسب اور حضانت کے اسلامی قوانین کی رخ کا تعلق بنیادی طور پر اسی بات سے ہے کہ انسانی نسل کی حفاظت ہو اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عدالت کے فیصلے حکمت اور بصیرت پر مبنی نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض فیصلہ جات میں ایک ظاہری اصول ہے کہ 7 سال کے بعد بچے کی نگہداشت کا حق باپ کو ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بظاہر چھوڑا گیا، مگر ایک ضروری مصلحت کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچے کی فلاح و بہبود اور بہتری کہاں ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے، پھر چاہے اس کی فلاح و بہبود ماں کے ساتھ ہو یا پھر باپ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔